حدیث نمبر 112، روایت نمبر 112، عن زیاد بن ابیہ ان عروة بن حدیر الخارجی نجا بعد ذلك من حرب النہروان وبقي إلى أيام معاوية ثم أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له فسأله زياد عن عثمان رضي الله عنه فقال كنت أوالي عثمان على أحواله في خلافته 6 سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثها وشهد عليه بالكفر وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال كنت أتولاه إلى أن حكم الحاكمين ثم تبرأت منه إلى أن حكم الحاكمين ثم تبرأت منه بعد ذلك وشهد عليه بالكفر وسأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا فأمر زياد بضرب عنقه رواه الشهرستاني۔ زیاد ابن ابی روایت کرتے ہیں، زیاد ابن ابی کے بارے میں لکھیں، یہ یعنی بڑی متنازع ترین اور خطرناک شخصیت، متنازع نہیں متفق علیہ خطرناک شخصیت تھی یہ زیاد ابن ابی۔ ان کی شہرت اس نام سے ہے، زیاد ابن ابی، اس کا مطلب ہوتا ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا، زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے تو وہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے، زیاد بن سمیہ کہتے تھے، ماں کی طرف منسوب کرتے تھے، سمیہ کا بیٹا زیاد۔ پہلے ان کا نام زیاد بن عبید الثقفی کے نام سے، یہ خود بولتے تھے اس طرح سے کہ میں زیاد بن عبید الثقفی ہوں۔ اب دیکھیں کتنے نام ان کے آ رہے ہیں، زیاد بن عبید الثقفی، زیاد بن عبید الثقفی، شہرت والا نام زیاد ابن ابی ہے۔ لوگ ان کو زیاد بن سمیہ پکارتے تھے ماں کے نام سے، یہ اپنے آپ کو پہلے بولتے تھے زیاد بن عبید الثقفی، میں عبید الثقفی کا بیٹا زیاد ہوں، لیکن لوگ کبھی ان کو مانے نہیں عبید کا بیٹا۔ بہت جو ہے بہت تیز دماغ کا آدمی تھا اور بہت خطاب کی میدان میں بہت قابل آدمی تھا، یعنی کسی بھی مجمع کو اگر گرم کرنا ہے، جوش میں لانا ہے اور جنگ لڑانا ہے، کچھ کرنا ہے تو بہرحال بات کرنے کی بڑی زبان میں اس کی بڑی طاقت تھی۔ بہت سیاس، دہات العرب میں مانا جاتا تھا، بہت تیز دماغ والا آدمی، جنگ کے میدان کے نقشے پلٹنا، سیاسی گیمز کھیلنا وغیرہ، یہ جو ہے بڑا خطرناک اس کے اندر تھا یہ آدمی۔ اور ابو سفیان جو معاویہ بن ابی سفیان کے والد صاحب ہیں، ابو سفیان کہا کرتے تھے کہ یہ اصل میں میرا بیٹا ہے یہ۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ اپنے آپ کو عبید کا بیٹا بولتا تھا، ابو سفیان کہتا تھا کہ یہ زیاد جو ہے میرا بیٹا ہے، اور یعنی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ مولا علی کے لشکر میں جوائن ہو گیا، اور مولا علی کے لشکر میں جوائن ہو کر جو ہے امیر معاویہ سے جنگ کیا، اور کیونکہ لڑائی میں بڑا جانکار تھا تو پوزیشن بھی تھی اس کے پاس۔ جب جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد ایک وقت آیا مولا علی شہید ہو گئے، تو پھر معاویہ بن ابی سفیان ان کے پاس جا کر بھئی طاقتور آدمی ہے، اس کو دشمن نہیں رکھنا، اس کو پھر منا لیا، اور وہ اس کا زخم اس کو معلوم تھا، معاویہ بن ابی سفیان کو زخم معلوم تھا زیاد کا کیا زخم ہے، کہ اس کا باپ کون ہے، اس پہ بڑا تنازع چلتا تھا کہ اس کا باپ عبید ہے، اس کا باپ ابو سفیان ہے، اس کا باپ فلاں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ معاویہ بن ابی سفیان اس بات کی گواہی دیا کہ میں تجھے اپنا سگا بھائی اور اپنے باپ کا بیٹا مانتا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا مانتا ہوں۔ تو بھئی یہ اس کو کیونکہ اپنے ابا کا یعنی نام مل رہا تھا، کوئی خاندان کا نام مل رہا تھا، تو پھر باپ کا نام دیں گے اور تم کو فلاں فلاں علاقے کی گورنری تمہارے نام پہ پکی رہیں گی وغیرہ وغیرہ۔ ڈیل ہوئی باضابطہ، یعنی دنیاوی ڈیل جس کو کہتے ہیں نا، مکمل دنیا داری، اور صرف دنیا داری نہیں، بےمانی والی جو دنیا داری ہوتی ہے، غداری والی، وہ پوری ڈیل ان کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد یہ پھر بغاوت کر کے جو ہے امیر معاویہ کے جماعت میں آ کر مل گئے، تو اس دن سے پھر ان کا نام جو ہے پھر بدل گیا، تو زیاد بن عبید جا کر یہ اپنا نام خود زیاد بن ابی سفیان لکھنا شروع کر دیے تھے، زیاد بن ابی سفیان۔ تو بہرحال بڑے خطرناک ہے، اور انہی کا بیٹا ہے ابن زیاد جو مشہور ہے نا، کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کو قتل کرنے کے لیے جو لشکر بھیجا، یہ انہی کا بیٹا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں کے پاس پھر بادشاہت آ گئی تھی نا، اسلامی خلافت تو ختم ہو گئی تھی، باپ مرے گا تو بیٹا آئے گا، تو زیاد گورنر تھا، وہ مر گیا، تو پھر اس کا بیٹا ابن زیاد سیٹ پر آیا، اور وہ ابن زیاد کا لشکر جو ہے وہ جا کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا میدان کربلا میں، یزید کے ایما پر اور اس کے اشارے پر۔
تو یہ تھی شخصیت زیاد بن ابی، ٹھیک ہے. اس کو امیر معاویہ بصرہ اور کوفہ دو ایریوں کا ایک ساتھ گورنر بنا دیا، اور یہ شخص کا انتقال ہوا 53 ہجری کو. 53 ہجری کو 53 کے بعد پھر اس بیٹا حکم پہ آیا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. 53 ہجری کو یہ شخص کا انتقال ہوا. اب یہ زیاد ابن ابی جو ہے، اب یہ معاویہ کا گورنر ہے. یہ مولا علی کی شہادت کے بعد کے قصے ہے. یہ معاویہ کا گورنر ہے. تو زیاد ابن ابی روایت کرتا ہے کہ عروہ بن حدیر، جو کہ خارجیوں میں سے ایک بڑا خارجی تھا، عروہ بن حدیر. عروہ بن حدیر مولا علی کے چنگل سے بچ گیا. اس وقت جب مولا علی نہروان پر حملہ کیے اور جنگ ہوئی اور سارے خارجیوں کو ختم کیے، اس میں سے چند لوگ بچ گئے تھے. وہ بچنے والوں میں ایک عروہ بن حدیر تھا، خارجی. وہ جنگ نجا بعد ذلك من حرب نہروان، وہ جنگ نہروان سے بچ گیا. وبقي الى ایام معاویہ، اور معاویہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا. جب ان کی حکومت آ گئی تو ثم اتى الى زیاد ابن ابی، پھر وہ معاویہ کے گورنر زیاد ابن ابی کے پاس آ کر ایک مرتبہ ملاقات کیا. ان تھا، اس کے ساتھ ایک غلام تھا اس کا، وہ دونوں مل کے آئے. اور فسأله زیاد عن عثمان، تو زیاد ابن ابی پوچھا کہ ایک کام کرو، اب دیکھنا ہے کہ یہ عروہ کس کے سائیڈ ہے، کون آدمی تھا اس وقت، یعنی کون کس کے سائیڈ کے بڑے مسائل چل رہے تھے اس وقت. تو عروہ سے زیاد ابن ابی سوال کر رہا ہے، یعنی معاویہ کا گورنر سوال کر رہا ہے عروہ سے کہ تو بتا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. تو وہ کہتا ہے، عروہ کہتا ہے، دیکھیے اب یہ خارجی دماغ بتا رہا ہوں میں آپ کو. کنت اوالی عثمان حتی احواله علی احواله فی خلافتی 6 سنین. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسے آدمی تھے، میں ان کو اپنا امیر المؤمنین اور اپنا بڑا ان کو مانتا تھا ان کی خلافت کے دنوں میں 6 سال تک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال سے زیادہ رہی، تو 6 سال تک میں ان کو خلیفہ مانا. ثم تبرأت منه، پھر میں ان سے ختم، میں ہاتھ اٹھا لیا، بولے ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ للاحداث التي احدثها، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدعتیں کرنے لگے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو بدعتی نظر آ گئے. وشہد علیہ بالکفر، اس کے بعد کہا نا کہ وہ بدعتیں کرنے لگے، اور اس کے بعد عثمان غنی جو ہے پھر کافر ہو گئے. پھر وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہتا ہے کنت اتولاہ الی ان حکم الحاکمین، حضرت غنی رضی اللہ عنہ کے بعد میں ان کو اچھا مسلمانوں کا حاکم مانا میں ان کو، لیکن پھر انہوں 2 آدمیوں کو مقرر کر دیے فیصلہ کرنے کے لیے. اس دن سے پھر ختم، میرا ان کا تعلق ختم. ثم تبرأت منه بعد ذلك، پھر میں ان سے بھی بولا یہ آدمی غلط ہے، ان سے میں قطع تعلق اور برات کا اعلان کر دیا. وشہد علیہ بالکفر، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر علی بھی کافر ہو گئے، حضرت عثمان غنی بھی کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد مولا علی بھی کافر ہو گئے. وسألہ عن معاویہ، پھر وہ زیاد ابن ابی موجودہ جو بادشاہ وقت ہے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں پوچھے. اب جو موجودہ بادشاہ سلامت ہے، آپ بتائیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. فسبہ سبا قبیحا، تو عروہ جو ہے ان کو خوب گالیاں دینے لگا. بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، معاویہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کافر، مولا علی بھی کافر، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر معاویہ بن ابی سفیان کو تو گالیاں دینے لگا. پھر اس کے بعد بھی کچھ ہے، دیکھیں شیخ الاسلام وہاں پر ڈاٹ ڈالے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیاد اپنے بارے میں پوچھتا، میں معاویہ کا گورنر ہوں، میرے بارے میں کچھ بولو. میں پڑھا ہوں یہ روایتیں نکال کر الملل والنحل میں، اپنے بارے میں پوچھے، میرے بارے میں بولو. تو بولے آپ بھی تو ان کے آدمی ہیں، اس طرح سے بالکل ان کے بارے میں بھی غلط بولے. تو پھر اس کے بعد فامر زیاد بضرب عنق، زیاد بولے ایک کام کرو، اس کو پکڑو، پولیس کو بولے ادھر آؤ، اس کی یہیں گردن مارو. ابھی گردن مار دیا اس کی. یہ اموی بادشاہوں کے اندر یہ بڑا خراب سسٹم رہتا تھا. یہ یعنی مسجد میں، اور یعنی معاویہ بن ابی سفیان سے جو شروع ہوئی نا یہ حکومت میں، مسجد ہو، گھر ہو، محل ہو، بادشاہ کا کیا کہتے ہیں اس کا ہال ہو جہاں پر لوگ سے ملاقات کرتے، وہیں پر سب کے سامنے سزائے موت دیتے تھے یہ لوگ. بس آرڈر دیے لاؤ اور اسی وقت گردن مار دو. تو یہ طریقہ غلط ہے. خیر وہ آدمی تو مارنے کے ہی لائق تھا، اس کی نظر میں اس کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. اور سب اگر اس کے پاس تو طاقت نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات کر رہا تھا، ورنہ وہ تو حملہ کر کے یعنی دنیا میں جتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب اس کی نظر میں کافر، سب کو مارنے ہی بیٹھا تھا. وہ تو واجب القتل ہی تھا، لیکن یہ لوگ کا حکم قتل نافذ کرنے کا طریقہ کار انتہائی غلط رہتا تھا. بہرحال اس روایت کو شہرستانی نے نقل کیا ہے. شہرستانی یہ نیا نام ہے، کتاب کا نام ہے الملل والنحل. ملل MILL ملل،
میم لام لام اصل جو ہے، الملل والنحل، نحل، الملل والنحل۔ آتھر کا نام ہے ابو الفتح محمد بن عبد الکریم، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی۔ آپ کا انتقال 548 ہجری کو ہوئی، 548۔ بڑی زبردست کتاب ہے یہ، یعنی جو جاننا چاہتے ہیں لوگوں کے مذاہب، لوگ کتنے فرقوں میں بٹے ہیں، کس فرقے کی کیا آئیڈیالوجی ہے، مسلمانوں میں غیر مسلمانوں میں، ان کی زندگی تک، بڑی زبردست کتاب ہے یہ۔ ٹھیک ہے، الملل والنحل میں اس کو شہرستانی نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج یہ چیپٹر ہم ختم کر لیں گے۔ بڑا یہ سب سے ڈیفیکلٹ اور سب سے وزندار چیپٹر رہا ہے اس کتاب کا، پڑھنے کے اعتبار سے بہت محنت لگتی ہے اس کو۔